صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آبائنا ولا كل يا علي ابن ابي طالب كل فداء يا علي ابن طالب حجة الله ولا الله على اعدائهم اجمعين. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. إن صلاتي ونسكي محمد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. استغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. بحول الله تعالى وقوته أقوم وأقعد وأركع وأسجد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربي كذلك الله ربي كذلك الله ربنا الكريم. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. استغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد وتقبل شفاعته في أمته وارفع درجته وقرب وسيلته بحول الله تعالى وقوته أقوم وأقعد وأركع وأسجد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. استغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. بحول الله تعالى وقوته أقوم وأقعد وأركع وأسجد. الله أكبر.
سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وترحم على عجزنا واغثنا بحقهم. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. استغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده يا ولي العافية حسنك العافية عافية الدنيا والآخرة لي ولجميع المؤمنين يا مبدل السيئات بأضعافها من الحسنات وجاعل الحسنات درجات اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مومنین کرام السلام علیکم. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہاں کے پر پروگرام کئی سال سے ہوتا ہے کہ نماز ظہر اور عصر بھی میں جماعت کے ساتھ پڑھاتا ہوں، تو جو سن سیٹ کا ٹائم ہے اس سے ٹھیک 15 منٹ پہلے تک، کیونکہ میری کوشش یہاں یہی ہے کہ سینٹروں کے اندر 5 وقت کی جماعت کا اہتمام روزانہ شروع ہو جائے کسی طرح، بہرحال جتنا ہو سکتا ہے. تو آپ یہاں سے سن سیٹ نوٹ کر لیجیے گا، اس سے 15 منٹ پہلے یہاں کے اوپر ظہر عصر کی نماز بھی انشاءاللہ تعالی با جماعت ہوگی. آپ اس میں شرکت کرنے کی کوشش کریں. 3 دن نہیں ہو سکی، اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں. اور اس کے درمیان میں جو وقت بچے گا اس میں آپ لوگ اپنے مسائل بھی پوچھ سکتے ہیں. اس کے بعد انشاءاللہ مغرب عشاء کی نماز ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا علی یا عظیم یا غفور یا رحیم انت رب العظیم الذی لیس کمثلہ شیء وهو السمیع البصیر. فہذا شہر عظمتہ وکرمتہ وشرفتہ وفضلتہ علی الشہور. وهو شهر الذي فرضت صيامه علي. وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وجعلت فيه ليلة القدر وجعلت خيرا من 1000 شهر. فيا ذا المن ولا يمن عليك من علي بفكاك رقبتي من النار في من تمن علي وادخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ادخل إلى أهل القبور السرور. اللهم اغن كل فقير. اللهم اشب كل جاعين. اللهم اغث كل عريان. اللهم اغث كل مديون. اللهم فرج كل مكروب. اللهم رد كل غريب. اللهم فك كل عصير. اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين. اللهم اشف كل مريض. اللهم سد فقرنا بغناك. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك. اللهم اغفر لنا الدين واغننا من الفقر انك على كل شيء قدير. محمد وآل محمد. صلی اللہ علیہ ابا عبداللہ. السلام علیکم ابا عبداللہ. السلام علیکم رسول اللہ. السلام علیکم وعلی جدک و ابیک. السلام علیکم وعلی امک و اخیک. السلام علیکم وعلی ائمۃ المعصومین من ولدک و بنیک. السلام علیکم وعلی جمیع المستشہدین معک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم بالفضل عباس صاحب اللواء بالقربہ حامد زینب القمی قمر بنی ہاشم باب الحواج ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم غریب الغرباء. السلام علیکم نظفاء الفقراء. السلام علیکم شمس شموس فینس النفوس. السلام علیکم المدفون بعزتوس. السلام علیکم مغز الشیعۃ والزوار فی یوم الجزاء. السلام علیکم سلطان العرب والجمع. السلام علیکم ابو الحسن علی ابن موسیٰ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم صاحب الزمان. السلام علیکم خلیفۃ الرحمن. السلام علیکم امام الانس والجان. السلام علیکم مظہر الایمان. السلام علیکم شریک القرآن جعل من اعوان اکوان سارق ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک سورہ فاتحہ کی التماس مجاور حسین صاحب کے روح کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على دعا پڑھ کے بس اس کے بعد مغرب سے ٹچ کر رہے تھے اب یہیں آ جایا کریں گے نا کل ظہر انشاءاللہ یہیں پڑھیں گے
ہو گیا. صلوات. بس نہیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن وافترضت على عبادك فيه الصيام صل على محمد وآل محمد وارزقني حج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام واغفر لي تلك الذنوب العظام فإنه لا يغفرها غيرك يا رحمن يا الله. اللهم صل على اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك وأنت مسدن للثواب بمنك وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة وأشهد المعاقبين في موضع النكال والنقمة وعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك فاسمع يا سميع مدحتي وأجب يا رحيم دعوتي واقل يا غفور أسرتي. فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها وهموم قد كشفتها وأسرة قد أقلتها ورحمة قد نشرتها والحلقة بلاء قد فككتها. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الله أكبر. الحمد لله بجميع محامده كلها على جميع نعمته كلها. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه ولا منازع له في أمره. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه ولا شبيه له في عظمته. الحمد لله الفاشي في الخلق أمره وحمده الظاهر بالكرم مجده الباسط بالجود يده الذي لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما إنه هو العزيز الوهاب. اللهم إني أسألك قليلا من كثير ما حاجتي بي إليه عظيما وغناك عنه قديم وهو عندي كثير وهو عليك سهل يسير. اللهم إن عفوك عن ذنبي وتجاوزك عن خطيئتي وصفك عن ظلمي وسترك على كبيه عملي وحلمك عن كثير جرمي عندما كان من خطئي وعمدي أتمعني في أن أسألك ما لا أستوجبه منك الذي رزقتني من رحمتك وأريتني من قدرتك وعرفتني من إجابتك فصرت أدعوك آمنا فأسألك مستأنسا لا خائفا ولا وجلا مدلا عليك فيما كسدت فيه إليك فإن أبت عني أتبت بجهلي عليك ولعل الذي يبت عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور. فلم أر مولا كريما واصبر على عبد لئيم منك علي يا ربي إنك تدعوني فأولي عنك وتتحبب إلي وتبغض إليك وتتودد إلي فلا أقبل منك كأن لي يتطول عليك فلم يمنعك ذلك من الرحمة لي والإحسان إلي وتفضلي علي بجودك وكرمك فارحم عبدك الجاهل وجد عليه بفضلك حسانك إنك
جواد كريم. الحمد لله مالك الملك مجري الفلك مسخر الرياح فالق الإصباح ديان الدين رب العالمين. الحمد لله على حلمه بعد علمه، الحمد لله على عفوه بعد قدرتي، والحمد لله على طول أناتي في غضبي، وهو قادر على ما يريد. الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق فالق الإسباع ذي الجلال والإكرام والفضل والأنعام، الذي بعد فلا يرى فقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى. الحمد لله الذي ليس له منازع يعادله، ولا شبيه يشاكله، ولا ظهير يعاضده. قهر بعزته أعزاء، وتوزع لعظمته العظماء، فبلغ بقدرته ما يشاء. الحمد لله الذي يجيبني حين أنادي، ويستر علي كل عورة وعناصي، ويعظم النعمة علي فلا أجازي. فكم من موهبة هنيئة قد أعطاني، وعظيمة مخوفة قد كفاني، وبهجة مونقة قد أراني، وأثني عليه حامدا وأذكره مسبحا. الحمد لله الذي لا يهتك حجابه، ولا يغلق بابه، ولا يرد سائله، ولا يخيب آمله. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين، وينجي الصالحين، ويرفع المستضعفين، ويزع المستكبرين، ويهلك الملوكا ويستخلف آخرين. والحمد لله قاسم الجبارين مبر الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين صرخ المستصرخين موضي حاجات الطالبين معتمد المؤمنين. الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها، وترجف الأرض وعمارها، وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها. الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق، ويرزق ولا يرزق، ويطعم ولا يطعم، ويميت الأحياء ويحيي الموتى، وهو حي لا يموت بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك، وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، أفضل ما أحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب ما وأطهر وأسنى وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفوتك وأهل الكرامة عليك من خلقك. اللهم صل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين، عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم. وصل على صديقة الطاهرة فاطمة سيدة النساء العالمين. وصل على سبتي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين وسيد شباب أهل الجنة. وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك، صلوات قصيرة دائمة. اللهم صل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر، وخفه بملائكتك المقربين، وأيده بروح القدس يا رب العالمين.
اللهم اجعله داعيا إلى كتابك والقائم بدينك. استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبل. مكن له دينه الذي ارتضيته له. أبدله من بعد خوفي أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا. اللهم عزه وعزز بي وانصره وانتصر بي وانصره نصرا عزيزا وفتحا له فتحا يسيرا واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم عذر به دينك وسنة نبيك حتى لا يستخفيا بشيء من الحق مخافة أحد من الخلق. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملنا وما قصرنا عنه فبلغنا. اللهم من به شعثنا واشعب به صدعنا وارتق به فتكنا وقصر به قلتنا وأزل به ذلتنا واغن به عائلنا واغز به عن مغرمنا واجبر به فقرنا وسد به خلتنا ويسر به عسرنا وبيض به وجوهنا ففك به أسرنا وأنجح به طلبتنا وأنجز به مواعيدنا واستجب به دعوتنا وآتنا به سؤلنا وبلغنا به من الدنيا والآخرة آمالنا وآتنا به فوق رغبتنا يا خير المسؤولين ووسع المعطين. اشف به صدورنا واذهب به غيظ قلوبنا وهدنا به لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وانصرنا به على عدوك وعدونا إله الحق آمين. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلوات الله عليه وآله وغيبة ولينا وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا. وصل على محمد وآله وعنا على ذلك بفتح تعجله وبالضر تكشفه ونصر تعزه وسلطان حق تظهره ورحمة منك تجللناها وعافية منك تلبسناها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم برحمتك في الصالحين فأدخلنا وفي أليين فرفعنا وبكاسم معين من عين سلسبيل فاسقنا ومن الحور عين برحمتك فزوجنا ومن الولدان المخلدين وأنهم لؤلؤ كمكنون فأخدمنا ومن ثمار الجنة ولحوم طير فأطعمنا ومن ثياب السندس والحرير واستبرق فألبسنا وليلة القدر وحج بيتك الحرام وقتلا في سبيلك ووفق لنا وصالح الدعاء ومسألتي فاستجب لنا. وإذا جمعت الأولين والآخرين يوم القيامة فارحمنا وبراءة من نار فاكتب لنا وفي جهنم فلا تغلنا وفي عذابك وهوانك فلا تبتلنا ومن الزقوم والذري فلا تؤتمنا مع الشياطين فلا تجعلنا وفي النار على وجوهنا فلا تكبمنا ومن ثياب النار وسرابيل القطران فلا تلبسنا ومن كل سوء يا لا إله إلا أنت بحق لا إله إلا أنت فنجنا. اللهم إني أسألك أن تجعل فيما تقضي وتقدر من الأمر المحتوم في الأمر الحكيم من القضاء الذي لا يرد ولا يبدل أن تكتبني من حجاج بيتك الحرام المبرور حجهم المشكور سعيكم المغفور ذنوبهم
المكفر عن سيئاتهم، وأن تجعل فيما تقضي وتقدر أن تطيل عمري في خير وعافية، وتوسع في رزقي، وتجعلني ممن تنتصر به لدينك، ولا تستبدل بي غيري. أعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عني شهر رمضان أو يطلع الفوج من الليلة هذه، ولك قبلي تبية أو ذنب تعذبني عليك. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم ادخل على أهل القبور السرور. اللهم أغنى كل فقير. اللهم أشبع كل جائع. اللهم اغز كل عريان. اللهم اغز إلينا كل مدين. اللهم فرج عن كل مكروب. اللهم رد كل غريب. اللهم فك كل أسير. اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين. اللهم اشف كل مريض. اللهم اشف كل مريض. اللهم سد فقرنا بغناك. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك. اللهم اغفر عنا الدين واغننا من الفقر، إنك على كل شيء قدير. حضرات، جو حضرات دوسرے حال میں ہیں ان سے استدعا ہے کہ ادھر تشریف لے آئیں. درس تفسیر شروع ہوا چاہتا ہے اور قبلہ و کعبہ علم ذرا روحانی صاحب سے مستفیض ہوں. آپ تشریف لے آئیں ادھر. میری پھر درخواست ہے بآواز بلند صلوات. اور جو حضرات ادھر تشریف رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اس حال میں آ جائیں. تفسیر شروع ہونے والی ہے. بآواز بلند صلوات. آواز بلند صلوات. اللهم صل على محمد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی علا فی توحدہ ودنا فی تفردہ، الذی بعد فلا یرا وقرب فشہد النجوى، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، لا سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين، من يوم ظلمهم وغصبهم وعداوتهم إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم
إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. حضرات گرامی، میں عرض کیا تھا کہ روزے میں فجر کی اذان کے وقت سے لے کر مغرب کی اذان کے وقت تک مبتلات روزہ سے پرہیز کرنا. مبتلات روزہ میں یعنی روزے کو باطل کرنے والی چیزوں میں جو سب سے پہلی چیز ہے وہ ہے کھانا اور پینا. بہت زیادہ تفصیلی مسائل اس سلسلے میں عرض نہیں کروں گا، لیکن جو بالکل ہی بنیادی مسئلے ہیں وہ ذرا میں چاہ رہا ہوں کہ جو بزرگان ہیں ان کے ذہنوں میں تازہ ہو جائیں اور نوجوانوں اور بچوں کے ذہنوں میں آ جائیں. کھانے اور پینے کی ڈیفینیشن کے اندر ائمہ طاہرین کی جو احادیث اور جو بیانات ہیں ان سے جو نتائج علماء نے اخذ کیے ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ کھانا اور پینا اسی وقت کہا جائے گا جب کوئی چیز حلق سے اتاری جائے. لہٰذا اگر کوئی چیز حلق سے نہیں اتاری جا رہی تو پھر وہ روزے کو باطل نہیں کرتی. اب جو اس کی سادہ ترین اپلیکیشنز ہیں ان میں ایک چیز تو آ جاتی ہے خواتین کے لیے گھروں میں کچن میں افطار کے وقت کھانا پکانا، شربت بنانا، چائے بنانا وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اب چیک کرنا ہے کہ نمک صحیح پڑا ہے کہ نہیں پڑا، شکر صحیح پڑی ہے کہ نہیں پڑی، مرچیں صحیح ہیں کہ نہیں ہیں، کھانا صحیح پکا ہے کہ نہیں پکا. اور جب تک اس کو زبان پہ رکھ کر چیک نہیں کیا جائے گا پتہ نہیں چلے گا. تو جن افراد کو مسئلہ معلوم نہیں ہوتا وہ بیچارے اپنا مسئلہ سولو کرنے کے لیے مسئلے کو اتنا جو ہے وہ بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں کہ بس کسی طرح سے جو ہے مولانا ہاں کہہ دیں. مولانا صاحب وہ بچی کی منگنی ہوئی ہے اور جناب علی جو وہ ہونے والا ہمارا داماد ہے وہ پہلی مرتبہ افطاری پر آ رہا ہے اور جناب علی اگر کھانا خراب ہو گیا تو کھانا خراب ہو جائے گا اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا، تو مولانا اس بات کی اجازت مل جائے گی کہ تھوڑا سا زبان پہ رکھ کے چیک کر لیں اور یہ کر لیں. تو جواب یہ ہے کہ اگر آپ کی بچی کی منگنی نہیں ہوئی تب بھی جائز ہے یہ کام. اگر کھانا خراب نہیں ہونے والا تب بھی کھانا خراب کرنے کی اجازت نہیں ہے آپ کو، کوئی مسئلہ نہیں. یعنی اگر ایک چیز حلق سے نہیں اتاری جا رہی ہے، کسی چیز کا فلیور صرف زبان پر آ رہا ہے اور اس کو دوبارہ پھینک دیا جا رہا ہے، اس کو حلق سے نہیں اتارا جا رہا، تو یہ کام 100% جائز ہے. اس کا آپ کے گھر کی، آپ کی فیملی کی کسی ایمرجنسی سے کوئی تعلق نہیں ہے. بڑے مزے سے آپ بغیر جیسے وضو میں کیا کرتے ہیں، کلی کرتے ہیں، تو پانی کا فلیور تو منہ میں جاتا ہی ہے نا، جو بھی فلیور ہے پانی کا، کوئی مسئلہ نہیں. پانی اگر حلق سے اتاریں گے تو روزہ باطل ہوگا، لیکن آپ کلی کر رہے ہیں چاہے وضو کے لیے چاہے بغیر وضو کے، کوئی حرج نہیں. تو اسی طرح سے اگر آپ کھانا چکھ کر چیک کر رہے ہیں، چکھنے کا مطلب ایک ہوتا ہے ہمارے ہاں رجب کی نیاز کا چکھنا جس میں پیٹ بھرنے سے کم بات نہیں ہوتی، یہ وہ والے چکھنے کی بات نہیں کر رہا ہوں. یہ وہ والا چکھنا ہے جس میں واقعاً چکھنا ہے اور ایسا چکھنا ہے کہ چکھنا ہی ہے، حلق سے نیچے نہیں جا رہی چیز، زبان پر آ رہی اور دوبارہ نکل رہی، اس حد تک کوئی حرج نہیں. بلکہ یہیں سے ایک انتہائی اہم مسئلہ سالو ہوتا ہے، ایک انتہائی اہم مسئلہ، اور وہ یہ کہ کھانے اور پینے کی ڈیفینیشن کے اندر یہ بات ضروری ہے کہ کوئی چیز حلق سے کراس کرے تو کھانا پینا کہا جائے گا. یعنی اصل راز یہاں پر اگر سالو ہوتا ہے. لہٰذا اگر آپ روزے کے درمیان انجیکشنز لے رہے ہیں، چاہے وہ مسکولر ہیں، چاہے انٹراوینس ہیں، ڈرپس لگا رہے ہیں، چاہے وہ بیماری کی کوئی بھی ہے، عام طور پر ذہنوں میں خیال یہ ہے کہ اس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے. نہیں، باطل نہیں ہوتا روزہ، بالکل روزہ باطل نہیں ہوتا. اس لیے کہ اگر یہ چیز جو غذا کے طور پر یا دوائی کے طور پر آپ کے بدن میں جا رہی ہے وہ حلق سے نہیں جا رہی. اور ائمہ طاہرین کی جو احادیث کا خلاصہ علماء کرام نے پیش کیا وہ یہی ہے
کہ وہ کھانا اور پینا جو روزے کو باطل کرتا ہے یہ وہ والا کھانا اور پینا ہے جو حلق سے کراس کرے. لہٰذا اگر آپ کوئی مسکولر یا انٹراوینس انجیکشن لے رہے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہاں یہ ضرور کہا ہے ہمارے علماء نے کہ ریکمینڈڈ ہے کہ اگر فوڈ سپلیمنٹ کے طور پر کوئی چیز لی جا رہی ہے تو پھر اس کو نہ لیا جائے, بٹ سٹل اس سے روزہ باطل نہیں ہوگا. صرف مرحوم امام خمینی ہے جن کا فتویٰ یہ ہے کہ روزہ بھی انسان کا باطل ہو جاتا ہے. باقی آیت اللہ خوئی, آغا سستانی, ان دو بزرگان میں سے کسی نے منع نہیں کیا. آغا خامنہئی کا فتویٰ ظاہراً آغا خمینی والا ہے, لیکن آغا خوئی اور آغا سستانی کا تو کلیئر لکھا ہوا کہ اگر آپ فوڈ سپلیمنٹ بھی لے رہے ہیں تب بھی آپ کا ایٹ لیسٹ آپ کا روزہ باطل نہیں ہوگا. آپ کی جو شرعی ذمہ داری ہے روزہ رکھنے کی پوری ہو رہی ہے. مومن کو پسند نہ آئے نہ کرے اچھی بات ہے, لیکن بہرحال اس کا روزہ باطل نہیں ہونے والا. تو فوڈ سپلیمنٹ کو تو چھوڑ دیں, جو نارمل میڈیسن آپ لے رہے ہیں, کسی وجہ سے آپ کو درد ہے, کوئی پریشانی ہے, کوئی تکلیف اور انجیکشن لے رہے ہیں, اس کا لینا یقیناً جائز ہے. بلکہ جتنا انٹرسٹ ہے آپ لوگ سن رہے ہیں, اس انٹرسٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک اور اس کا تذکرہ کر دوں. بڑا کام کا مسئلہ ہے, کام کا تو خیر نہیں ہے, یعنی شاید پاکستان کے ماحول میں بعض مقامات پر بڑے کام کا بن جاتا ہے. میں نے خود آیت اللہ خوئی کی منہاج میں بھی, آغا سستانی کی منہاج میں بھی, بلکہ جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے مرحوم امام خمینی کی تحریر میں بھی دیکھا ہے میں نے. اب امام خمینی یا آغا خوئی یا آغا سستانی, وہ ظاہر سی بات ہے کہ ان چیزوں کے عادی تو نہیں ہے, بلکہ شاید دیکھی بھی نہیں ہوگی, لیکن ایک لفظ یوز کیا ہے انہوں نے اپنی منہاج کے اندر عربک. یہ مفاد یہ توضیح مسائل میں نہیں ملے گا مسئلہ آپ کو, لیکن یہ مسئلہ منہاج کے اندر موجود ہے. ایک لفظ استعمال کیا ہے نسوار, اور یہ کہہ کے لکھا ہے کہ دنیا میں کچھ مومنین ایسے ہیں جن کا کلیم یہ ہے کہ وہ ایک چیز منہ میں رکھتے ہیں, دیٹ از کالڈ نسوار. وہ صرف منہ میں ہی رکھی جاتی ہے, حلق سے نہیں اتاری جاتی. تو انہوں نے کہا ہے کہ جسے کہتے ہیں نا کہ برگردن راوی, انہوں نے خود کے ذمہ نہیں لیا کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ حلق سے نہیں اترتی. مراجی نے نہیں فرمایا, انہوں نے کہا کہ لوگوں کا کلیم یہ ہے کہ حلق سے نہیں اترتی. اگر وہ کلیم صحیح ہے تو اس کے رکھنے سے روزہ باطل نہیں ہوگا. اگر وہ کلیم صحیح ہے کہ ہاں واقعا وہ منہ میں رہے گی اور آخر میں پھینک دیا جائے گا اس کو, اور اس کا حلق سے کوئی تعلق نہیں ہے, تو وہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے روزے کے دوران بھی آپ منہ میں نسوار رکھ سکتے ہیں, آپ کو روزہ باطل نہیں ہوگا. بٹ دس از بٹوین یو اینڈ یور گاڈ, کیا وہ چیز زبان تک ہی, حلق تک نہیں. اب میرا تجربہ بھی ذاتی نہیں ہے کہ میں کہہ سکوں کہ ہاں واقعا ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. لہٰذا مثال کے طور پر اگر روزے کے دوران آپ کبھی انگوٹھی منہ میں رکھ لیتے ہیں, کبھی پتھر آپ دانہ منہ میں رکھ لیتے ہیں, کبھی عقیقہ دانہ منہ میں رکھ لیتے ہیں, کوئی حرج نہیں, اس سے آپ کو روزہ باطل نہیں ہوتا. کوئی چیز منہ میں جا رہی ہے اور دوبارہ واپس آ رہی ہے, حلق سے کراس نہیں کر رہی ہے, تو وہ کھانے اور پینے کی ڈیفینیشن کے اندر نہیں آئے گا. اگر کوئی چیز حلق سے کراس کر جائے تو پھر چاہے وہ پانی کا ایک قطرہ ہی کیوں نہ ہو, روزے کو باطل کر دے گا. ایون اے سنگل ڈراپ, ایک قطرہ بھی ہوگا روزے کو باطل کر دے گا. چاہے وہ کھانے کا ایک ذرہ ہی کیوں نہ ہو, روزے کو باطل کر دے گا. بلکہ اب میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, مجھے اندازہ ہے کہ یہ مسئلہ بڑا عجیب سا لگتا ہے سنتے وقت بھی, لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ اپڈیٹ ہو جائے, خاص طور پر نوجوانوں کے ذہن میں بیٹھ جائے یہ بات, کہ اگر منہ کا لعاب دہن, منہ کا پانی, آپ کو مثال کے طور پر جو منہ کا پانی ہے اس کو نگلنے میں کوئی حرج نہیں ہے. افطار کا موقع ہے, جناب علی آپ کے سامنے شربت بن رہا ہے, پکوڑے تلے جا رہے ہیں, سموسے تلے جا رہے ہیں, بریانی پک رہی ہے, خوشبو آ رہی ہے, اور آپ منہ میں پانی آ گیا, وہ پانی آپ نگل سکتے ہیں, آپ کا روزہ 100% صحیح ہے, کوئی باطل نہیں ہے روزہ. لیکن ایک مرتبہ وہ منہ کا پانی باہر آ گیا, دوبارہ منہ میں گیا اور آپ نے چوس لیا, روزہ باطل ہو جائے گا. اب بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ وہ کہے مولانا صاحب ایسا کیسے ہوگا کہ کوئی شخص منہ سے پانی باہر نکالے دوبارہ منہ کے اندر لے. اب اس کی ایک دو ایگزامپلز جو میرے سامنے آئی کچھ دیکھ کر مشاہدات کے بعد, مثلا فرض کر لیں کسی کی عادت ہے انگلی چوسنے کی, بعض بچوں میں بڑی کامن سی بات ہوتی ہے. اب مثلا فرض کریں کوئی انگلی چوس رہا ہے, اور ظاہر سی بات ہے انگلی پر تو کوئی مثلا لکوڈ نہیں ہے, جو لکوڈ لگا ہے وہ منہ کا لگا ہوا لکوڈ ہے, جو لعاب دہن ہے منہ کا لگا ہوا ہے. باتوں باتوں میں اس نے انگلی منہ سے باہر نکالی, اب یہ جو انگلی پر لعاب دہن لگا ہوا ہے یہ تھا منہ کا لیکن باہر آ چکا ہے. دوبارہ اگر انگلی منہ میں لے کے چوس لی, روزہ باطل ہو جائے گا. فرض کریں ٹوتھ برش ہے, آج کل تو خیر ٹوتھ برش کا مسئلہ ہے لہٰذا سمجھ میں نہیں آئے گا, لیکن ایک زمانے میں مسواک ہوتی تھی. مسواک مثال کے طور پر انسان جو ہے وہ اب مسواک جو ہے وہ خشک ہے, مسواک پر جو بھی تری لگی ہوئی ہے منہ کی لگی ہوئی ہے, ایک مرتبہ مسواک منہ سے باہر نکالا, دوبارہ منہ کے اندر لے کے چوس لیا, روزہ باطل ہو جائے گا. بڑا حساس مسئلہ.
انہیں اگر آپ نے باہر کی کوئی بھی چیز ایک مرتبہ منہ میں لے کر حلق سے اتار لیا انسان کا روزہ باطل، چاہے وہ سنگل ڈراپ ہی کیوں نہ ہو، چاہے اتنا سا پانی ہی کیوں نہ ہو. ایک صلوات پڑھ دیجیے گا محمد و آل محمد پر. اسی کے اندر ایک مسئلہ بڑا اہم ہے کہ کھانے اور پینے میں امپورٹنٹ ہے جان بوجھ کر اگر کھایا تو روزہ باطل، اگر بھولے سے ہو تو روزہ باطل نہیں ہے، لیکن اس کی ڈیٹیلز انشاءاللہ میں تھوڑی سی کل بیان کروں گا. ایک پھر صلوات پڑھ دیجیے گا محمد و آل محمد پر. عزیزان گرامی، سورہ مبارک یاسین پر ہم آپ کے ساتھ جو ہے وہ بات شروع کی تھی ہم نے، اور میں نے ایک بات جو اشارتاً کلرز کی تھی، انہیں کافی تفصیل سے ہو گئی بتانا اشارتاً، اس کا خلاصہ بھی بیان کر کے فوراً آگے بڑھا دوں بات کو. آج کل کی زبان میں اسے کہتے ہیں کہ ریکیپ کر دوں کل تک کی جو باتیں ہوئی ہیں اس کو. سورہ مبارک یاسین قرآن مجید کا 36واں سورہ مکی سوروں میں سے ہے، اور عام طور پر جو قرآن مجید کے مکے میں نازل ہونے والی صورتیں ہیں ان کے اندر جو ہے وہ زیادہ جو ایمفیسائز کیا گیا ہے، جس چیز پر زیادہ نظر رکھی گئی ہے وہ انسان کے عقائد ہیں اور انسانی اخلاقیات ہیں. ایتھکس کے اوپر بات کی گئی ہے بہت زیادہ، اور انسان کے جو ہے وہ بیلیفز کے اوپر بات کی گئی ہے. اس لیے کہ مکے کے اندر، یہ بات میں نے کل بھی عرض کی تھی، کہ زیادہ تر جو ٹارگٹ آڈینس تھا وہ مسلمان نہیں تھا، زیادہ ٹارگٹ آڈینس جو ہے وہ مشرک اور کافر تھا، اور اس دور سے گزر رہا تھا جس کو ہم آج کل کی زبان میں کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کے انٹروڈکشن کا دور تھا. اسلام کو جو ہے وہ مارکیٹ کیا جا رہا تھا، اسلام کو جو ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کیا جا رہا تھا، اور جو مشرکین اور کافرین تھے اس دور کے ان کو جو ہے وہ ڈائیورٹ کیا جا رہا تھا کہ ایٹ لیسٹ یو بیکم دا پارٹ آف دا اسلام، ایٹ لیسٹ اس انسٹیٹیوشن کے اندر داخلہ لے لو. ہاں جب داخلہ لوگے تو پھر ایک نیا سلسلہ شروع ہوگا کہ اب جب داخلہ لے ہی لیا تم نے اس اسکول کے اندر، اس کالج کے اندر، تو اب یہاں کے رولز اینڈ ریگولیشنز کیا ہیں، اب یہاں کا یونیفارم کیا ہے، اب یہاں کا رہنا سہنا کیا ہے، اب یہاں کا طریقہ کار کیا ہے، وہ ساری باتیں بات کی ہیں. بٹ ایٹ لیسٹ اتنا تو کرو کہ تم کفر کی وادی سے اسلام کی وادی میں آ جاؤ، اسلام کے جو ہے وہ گلستان میں آ جاؤ. اور اس کے تحت جو عقائد کے جو اس دور میں بنیادی ترین مسئلہ تھا، جو اسلام کے بالکل ابتدائی دور میں، وہ پیغمبر کی نبوت کا مسئلہ تھا، پروردگار عالم کی وحدانیت اور توحید کا مسئلہ تھا، اور معاد اور قیامت کا مسئلہ تھا. قرآن نے ارشاد کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. یاسین، لفظ یاسین پر ہماری گفتگو کل ہو گئی کہ حروف مقطعات ہیں، اور حروف مقطعات کے کیا کیا رموز ہیں، کیا کیا نکات ہیں، اس پر ہم نے کل بات کی تھی مختصر. اس کے بعد لفظ یاسین کہنے کے بعد اے سید الانبیاء والمرسلین، ایک ہم نے تفسیر یہ کی تھی، یاسین، یا مخاطب کیا ہے، سین کہہ کر پیغمبر اکرم کو، اور سین ایک طرح سے پیغمبر کے نام کا مخفف ہے. اے سید الانبیاء والمرسلین، اے پیغمبر، اے محمد، ہم تم سے بات کر رہے ہیں. والقرآن الحکیم، یہ ول واو عربی زبان میں کئی سارے مقامات پر قسم کھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، واللہ، خدا کی قسم. تو یہاں پر بھی جو واو استعمال ہوا ہے وہ قسم کھانے کے لیے استعمال ہوا ہے، والقرآن الحکیم، قرآن حکیم کی قسم. اب تین طرح کی ہستیاں ہیں یا تین طرح کی چیزیں ہیں جو قسم میں انوالو ہوتی ہیں ہمیشہ جب بھی قسم کھائی جاتی ہے. نمبر ایک، قسم کھانے والا کون ہے. نمبر دو، کس چیز کی قسم کھائی جا رہی ہے. نمبر تین، کس چیز کے لیے قسم کھائی جا رہی ہے. اب قسم کھانے والا کون ہے؟ اب یہاں پر جناب علی اسلام اور مسلمان میں بڑا زبردست ڈفرنس ہے. آج کل کے معاشرے کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں، بڑا زبردست ڈفرنس ہے. اور وہ یہ کہ مسلمان اگر کبھی قسم کھا لے تو آپ قسم کھا لیں کہ جھوٹ بول رہے ہیں. بڑا مشہور ہے کہ مسلمان اگر قسم کھا رہا ہے اس کا مطلب سمجھ جاؤ کہ کوئی نہ کوئی پرابلم ہے، ورنہ قسم نہیں کھاتا. خیر یہ تو ہو گئی ایک مزاح کی بات. قسم کھانے والا قسم کیوں کھاتا ہے؟ تو قسم کھانے والا قسم اس لیے نہیں کھاتا کہ اسے جھوٹا سمجھا جا رہا ہوتا ہے. دو چیزوں کی وجہ سے قسم کھاتا ہے. نمبر ایک، بلکہ ایک ہی اہم چیز ہے جو خلاصہ بنتی ہے، قسم کھائی جا رہی ہوتی ہے بات کی امپورٹنس کو سمجھانے کے لیے. مجھے پتا ہے کہ جناب ایک بات میں کروں گا تو بہرحال آپ مانیں گے تو صحیح، لیکن ایک نارمل بات کے طور پر اس کو آپ لیں گے اور اگنورنس کی نظر سے دیکھا جا سکتا ہے. اور مثال کے طور پر 10-15 باتیں کہیں، 20 باتیں کہیں، ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی، اب ہوئی نہیں ہوئی. لہٰذا میں دیکھا ہوگا کہ جب بچوں کے سامنے امتحان میں سوال نامہ آتا ہے،
کوسچن پیپر جب آتا ہے تو بعض سوالات کے لیے لکھا ہوتا ہے کہ یہ کمپلسری کوسچن ہے. بھائی پورا پرچہ ہی سالو کرنا ہے ورنہ فیل ہو جائیں گے. یہ کمپلسری کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی ایسا ہے کہ کمپلسری کر لو باقی چھوڑ دو؟ نہیں، کرنا تو باقی سارے پیپر بھی، بٹ دس کوسچن از کمپلسری. تو دا ورڈ کمپلسری جو ہے وہ بتاتا ہے کہ بھائی ان سارے سوالات کے اندر اس سوال کی ایک خاص اہمیت ہے. تو قرآن کی ہر بات سچی بات ہے، قرآن کی ہر بات پکی بات ہے، قرآن کا ہر قانون پکا قانون ہے، لیکن پروردگار کہہ رہا ہے دیکھو ساری بات ایک طرف، یہ جو بات کر رہا ہوں اس پر تو بہت امپورٹنٹ بات کر رہا ہوں. ویسے تو قرآن کا ہر جملہ امپورٹنٹ ہے، لیکن جب 6666 آیتیں جمع ہو جائیں گی ایک ساتھ تو ممکن ہے تم کسی آیت کو روانی سے پڑھ کے گزر جاؤ، تم اس کی امپورٹنس کو نہ سمجھ پاؤ. اب جو بتلا رہا ہوں بڑی امپورٹنٹ بات ہے، غور کرنا ہے یہاں پر، ورنہ پروردگار کو کسی بات کو سمجھانے کے لیے، ثابت کرنے کے لیے قسم کھانے کی ضرورت نہیں. اب دو چیزیں امپورٹنٹ ہیں یہاں پر. نمبر ایک، کس چیز کی قسم کھائی جا رہی ہے. نمبر دو، کس چیز کے لیے قسم کھائی جا رہی ہے. انسانی فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان ہمیشہ قسم اس چیز کی کھاتا ہے جو اس کی نگاہوں میں بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہے. دیکھیں کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ مثال کے طور پر آپ کی جیب میں $1 کا نوٹ رکھا ہو اور آپ کہیں صاحب کہ $1 کی قسم. کبھی بھی ایسا نہیں ہوا ہوگا. ہم اپنی زندگی میں جو قسم کھاتے ہیں کون سی قسم کھاتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں میرے بچے کی قسم. آپ قرآن مجید پر ہاتھ رکھتے ہیں، کہتے ہیں قرآن مجید کی قسم. آپ مولا غازی عباس کے علم پر ہاتھ رکھتے ہیں، کہتے ہیں مولا غازی عباس کے علم کی قسم. امام حسین کی قسم، حضرت عباس کی قسم، ہے نا. جن چیزوں کو اپنی زندگی میں ہم اہمیت دیتے ہیں، جو چیزیں ہمارے لیے بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہیں، چاہے دنیاوی اعتبار سے چاہے اخروی اعتبار سے. دنیاوی اعتبار سے میں نے مثال دی، مثلا بچوں کی قسم کھا رہا ہے انسان، ماں باپ کی قسم کھا رہا ہے انسان. اخروی اعتبار سے قیامت اور آخرت کے اعتبار سے ان مقدسات دین کی قسم کھا رہا ہے. قرآن ہو گیا، علم ہو گیا، تابوت ہو گیا، مثال کے طور پر مولا کا نام ہو گیا، اس طرح کی شخصیات ہو گئی. اور کئی مقامات پر مولا کائنات نے قسمیں کھائی ہیں، پیغمبر اکرم نے قسم کھائی ہے. والذی نفسی بیدہ. ابھی کے رمضان کے مصائب میں آپ سنیں گے فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم ہے نا، قسم کھائی. یہاں پر قرآن قسم کھا رہا ہے والقرآن الحکیم. ہم کسی اور چیز کی قسم نہیں کھا رہے ہیں، اس قرآن کی قسم کھا رہے ہیں جو مکمل حکمت سے بھرا ہوا. والقرآن الحکیم. اور ایک بات یاد رکھیے گا ذہن گرامی کہ حکمت جو ہے وہ علم کے اگلے اور اپ گریڈڈ لیول کا نام ہے. یعنی علم کا لیول نیچے ہے، حکمت کا مقام بلند ہے. سورہ مبارک کے جمعہ کے اندر جو ہے وہ قرآن مجید نے آواز دی، ارشاد ہوا کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. پیغمبر کی ذمہ داری ہے کہ وہ قرآن کی آیات کی تلاوت کر کے سنائے، نفوس کا تزکیہ کرے، اس کے بعد تعلیم دے کتاب کی اور تعلیم دے حکمت کی. تعلیم کتاب ایک لیول کا نام ہے، تعلیم حکمت ایک دوسرے مرحلے کا نام ہے. اور علم اور حکمت کو اس خوبصورت انداز سے، سمبولک انداز سے پیغمبر اکرم نے بیان فرمایا ہے. میرا دل چاہتا ہے کہ اس نقطے کو بیان کر کے آگے بڑھوں. جب علم کی بات آئی تب بھی مولا کائنات کا تعارف کروایا، جب حکمت کی بات آئی تب بھی مولا کائنات کا تعارف کروایا. جب علم کا تعارف کروایا تو کہا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم ہوں اور علی اس شہر کا دروازہ ہے. اور جب حکمت کی بات آئی تو کہا انا دار الحکمہ وعلی بابھا، میں حکمت کا گھر ہوں، دار ہوں، اور علی اس کا دروازہ. اب یہاں پر ایک بزرگ عالم دین سے سنا ہوا نقطہ آپ کی خدمت میں آپ کی سماعتوں کی نظر. کہا کہ جب علم کی بات آئی تو پیغمبر اکرم نے اپنا تعارف کروایا مدینہ کہہ کر. جب حکمت کی بات آئی تو اپنا تعارف کروایا دار کہہ کر. انا مدینۃ العلم، میں علم کا مدینہ ہوں، علم کا شہر ہوں. جب حکمت کی بات آئی تو اپنا تعارف کروایا دار کہہ کر، انا دار الحکمہ، میں حکمت کا گھر ہوں. فرق کیا ہے ان دونوں کے اندر کا؟ بھی بات یہ ہے کہ مدینہ شہر ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں پر ہر ایک آ سکتا ہے. گھر وہ جگہ ہوتی ہے جہاں ہر ایک نہیں آ سکتا، ہر ایرا غیرہ نہیں آ سکتا، صرف اپنا آ سکتا ہے. انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں، جس کو آنا ہے علم حاصل کرے. لیکن اتنا یاد رکھنا کہ چاہے میں علم کا شہر ہوں، لیکن اگر دروازے سے آنا ہے تو اس کا دروازہ بی بی علی ہے.
علی کے بغیر اگر آؤ گے تو شہر میں بھی آؤ گے تو ڈاکو مانے جاؤ گے، چور مانے جاؤ گے۔ وہ علی جن بابوہا، علی اس شہر علم کا دروازہ ہے۔ لیکن جب حکمت کی بات کی تو کہا انا دار الحکمہ، میں حکمت کا گھر ہوں، یہاں پر بھی علی دروازہ ہے، یعنی علم چاہیے تو بھی علی کے دروازے پر بھیک مانگنے جانا پڑے گا، حکمت چاہیے تب بھی علی کے دروازے پر بھیک مانگنے جانا پڑے گا۔ لیکن فرق اتنا ہے کہ علم شاید ہر ایک حاصل کر سکے، حکمت اگر حاصل کرے گا تو صرف مومن حاصل کرے گا، اس کے علاوہ کوئی اور حاصل نہیں کرے گا۔ اس اللہ پڑھے محمد و آل محمد۔ اور وہ جو خالص حکمت ہے وہ قرآن کے اندر بھری ہوئی ہے، والقرآن الحکیم، اس قرآن کی قسم کھا رہا ہوں۔ دیکھیں قرآن کے لیے بہت سارے الفاظ استعمال کیے گئے، قرآن عظیم استعمال کیا گیا، قرآن مجید استعمال کیا گیا، لیکن یہاں پر قرآن مجید جو لفظ استعمال کر رہا ہے، پروردگار عالم جو قرآن کی تعارف کروا رہا ہے، وہ کہہ کر کروا رہا ہے والقرآن الحکیم۔ اس موقع پر اس قرآن کی قسم کھائی جا رہی جو حکیم ہے، یعنی باقی اس کی عظمت، اس کا مجد، اس کی بزرگی، اس کی شرافت اپنے مقام پر، اس وقت ہم قرآن کے جس اسپیکٹ کو مد نظر رکھ کر قرآن کی قسم کھا رہے ہیں وہ ہے اس کی حکمت۔ It should not be missed، اس کو مس نہیں کرنا، اس کو ضائع نہیں ہونے دینا۔ قرآن سے شفا حاصل کرو، قرآن سے تبرک حاصل کرو، قرآن کے سائے میں رکھ کر اپنے بچوں کو رخصت کرو، قرآن کے سائے میں رکھ کر اپنے مسافروں کو رخصت کرو، سب کچھ کرو، لیکن یو آر اے لوزر اگر تم قرآن کی حکمت کو مس کر جاتے۔ سب کچھ ہونے کے بعد بھی اگر قرآن کی حکمت تمہارے پاس نہیں تو تم گھاٹے میں۔ والقرآن الحکیم، اس قرآن کی قسم جو حکیم ہے۔ کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ انک لمن المرسلین، کیونکہ مخاطب یاسین کہہ کر پیغمبر کو مخاطب کیا تھا، اے پیغمبر قرآن حکیم کی قسم تم مرسلین میں سے ہو۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں، یعنی میں پروردگار کہہ رہا ہوں کہ محمد تم مرسلین میں سے ہو۔ اب یہاں پر جو ہمارے علماء نے، مفسرین نے جو نقطہ پیش کیا ہے وہ سب سے بڑا نقطہ یہ ہے کہ یہ وہ دور تھا جب مسلسل پیغمبر اکرم تکلیفوں کا شکار تھے، مسلسل پیغمبر اکرم مشرکین کی جانب سے، کفار کی جانب سے سازشوں کا شکار ہے، انتہائی تکلیف کا دور ہے۔ اور ایک انتہائی اہم چیز جو ہر اس انسان کے لیے ضروری ہے کہ جو کسی اعتبار سے بھی حق کے راستے پر کام کر رہا ہے، اینڈ اٹ از موٹیویشن۔ جب تک انسان کے کوئی پیٹھ پر ہاتھ رکھنے والا نہ ہو کہ یس وی آر وتھ یو، تم کام کرو، تم آگے بڑھو، تب تک انسان ٹوٹ جاتا ہے، انسان اپنے قدموں پہ کھڑا نہیں رہ پاتا۔ خاص طور پر وہ انسان جو حق کے راستے پر کام کر رہا ہو اور سامنے سے مسلسل مشکلات اور تکلیفوں کا سامنا۔ یہاں پر قرآن کہہ رہا ہے کہ پیغمبر یہ مشرکین، یہ کفار، چھوڑو ان کو، ہم کہہ رہے ہیں کہ تم مرسلین میں سے ہو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، قرآن کی قسم اے محمد تم مرسلین میں سے ہو، یہ طے ہے کہ تم مرسلین میں سے ہو، مت گھبراؤ، جسٹ ڈو اٹ، اپنا کام کرو تم۔ یہ مشرکین تمہارے راستوں میں کانٹے بچھا رہے ہیں، بچھانے دو۔ یہ مشرکین تمہاری پیٹھ پہ مثال کے طور پر جو ہے وہ اوجھڑی رکھ رہے ہیں اور تمہیں تکلیفیں دے رہے ہیں اور مسلمانوں کو تکلیفوں سے گزارے، کوئی بات نہیں۔ انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، اور اے محمد ہم گواہی دے رہے ہیں، ہم قسم کھا کر کہہ رہے ہیں کہ تم صراط مستقیم پر ہو۔ پیغمبر کسی سرٹیفکیٹ کے محتاج نہیں ہیں کہ ہم کہیں گے صاحب اچھا کوئی ڈاؤٹ فل تھا پیغمبر اکرم کا راہ راست پر ہونا، لہٰذا قرآن مجید نے قسم کھا کر کہا کہ تم صراط مستقیم پر ہو۔ نہیں، اٹ از ناٹ بیکاز اٹ واز ڈاؤٹ فل، یہ موٹیویشن ہے پیغمبر کے لیے۔ اے حبیب ہم کہہ رہے ہیں کہ تم صراط مستقیم پر ہو، تم مرسلین میں سے ہو، یعنی ساری کائنات، یعنی غور فرمائیے، ہم جو خود یہ کئی مقامات کہتے ہیں کہ بابا ساری دنیا ناراض ہو جائے، فاطمہ زہرا راضی ہو جائے، ہم خوش ہیں۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ جملہ جب کہا جاتا ہے کیا ہوتا ہے؟ ساری دنیا ناراض ہو جائے، مولا حسین ہم سے راضی ہو جائے، ہم خوش ہیں، کافی ہیں۔ آؤ اہل جہاں یوں کریں فیصلہ، ساری دنیا تمہاری، ہمارا علی۔ سادہ سی بات ہے، ہم خوش اس بات پر کہ ہم حسین کے ماننے والے ہیں، ہم خوش اس بات پر کہ ہم حسین کے چاہنے والے ہیں۔ پیغمبر کو یہی موٹیویشن قرآن دے رہا ہے۔ والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، تم صراط مستقیم پر۔ ساری کائنات کے انسانوں کے لیے کہا اہدنا الصراط المستقیم۔ دنیا کا ہر انسان خدا کے سامنے ہاتھ پھیلائے،
پروردگارہ صراط مستقیم، پروردگارہ صراط مستقیم، پروردگارہ صراط مستقیم. پیغمبر کے لکھا انک علی صراط مستقیم، یعنی دنیا کے ہر انسان کا صراط مستقیم پر ہونا ڈاؤٹ فل ہو سکتا ہے. قرآن نے اتنی اسٹرانگ گواہی دی ہے کہ محمد ہر ایک کے لیے ہو سکتا ہے، تمہارے لیے نہیں، تم ہو صراط مستقیم، تم تو مجسم صراط مستقیم. ہاں بس اتنا فرق ہے کہ جب سورہ الحمد کی بات آئی، اہدنا صراط المستقیم کی بات آئی، تو اب ایک نقطہ اس کے اندر جو ہے وہ یقیناً آپ نے سنا ہوگا، ذہنوں میں تازہ کرنے کے لیے اہدنا الصراط المستقیم. اب بڑا اختلاف ہے ترجمے کے اندر کہ ترجمہ کیا ہے اہدنا الصراط المستقیم کا. پروردگار ہمیں سیدھا راستہ دکھا، پروردگار ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ بے فرق بڑا سادہ سا ہے. مثال کے طور پر جناب علی، میں آپ کا مہمان ہوں، یہاں پر 20-25 دن کے لیے آیا ہوں، دوبارہ اپنے وطن چلا جاؤں. اب مجھے تو یہاں کے راستے نہیں معلوم. اب میں یہاں سے فرض کرنے باہر نکلا، میں نے کہا بھائی ذرا مجھے بتاؤ فلاں جگہ مجھے جانا ہے، راستہ کدھر ہے؟ اب راستہ بتانے کے 2 راستے ہیں. آپ مجھے راستہ بتائیں گے، لیکن آپ کے پاس بھی 2 راستے ہیں راستہ بتانے کے. پہلا راستہ بتانے کا راستہ یہ ہے کہ آپ کے مولانا دیکھیں یہاں سے سیدھا جائیے گا، 4 رائٹس کے بعد جو ہے وہ 5ویں رائٹ پہ آپ رائٹ ٹرن لے لیجیے گا، پھر سیدھا جائیے گا، پھر لیفٹ پہ مڑیے گا، پھر رائٹ پہ مڑیے گا، پھر لیفٹ پہ مڑیے گا، پھر فلاں جگہ جائیے گا، وہاں سے یو ٹرن لیجیے گا، آپ کا جگہ آ جائے گی جہاں کو جانا. سمجھ میں آ گیا؟ میں نے کہا سمجھ میں آ گیا، بلکہ میں نے لکھ بھی لیا. اور ایک یہ کہ آپ نے کہا مولانا آپ کیا تکلیف کریں گے، آئیے گاڑی میں بیٹھے آپ کو چھوڑ دیتے ہیں. یہ بھی آپ راستہ دکھا رہے ہیں مجھے. دونوں ہی صورتوں میں آپ نے مجھے منزل پر پہنچایا، دونوں میں فرق ہے. ایک یہ ہے کہ آپ مجھے گائیڈ کر رہے ہیں، جانا مجھے خود ہے. عربی زبان میں اس کو کہتے ہیں اراءۃ الطریق، راستہ دکھانا. ایک مرتبہ ساتھ میں بٹھا رہے ہیں، منزل پر پہنچا رہے ہیں، دیٹ از کالڈ ایصال الی المطلوب. راستہ دکھانا اور ہے، مطلوب تک پہنچانا اور ہے. تو جن کو راستہ نہیں ملا وہ کہتے ہیں خدایا اہدنا صراط المستقیم، آخر میں آمین بھی کہتے ہیں. جن کو مل گیا وہ الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو جن کو مل گیا ہے وہ یہ دعا نہیں کرتے کہ راستہ دکھا دیں، وہ یہ دعا کرتے ہیں خدایا راستہ تو دکھا دیا ہے لیکن اب ہاتھ پکڑ کر پہنچا بھی دے. اور وہ جو زمین پر خدا کے ہاتھ ہے وہ اہل بیت اطہار کے سوا کوئی بھی نہیں ہے. خوش نصیب ہیں ہم جو اہل بیت اطہار کے در سے وابستہ ہیں. خوش نصیب ہیں، خوش نصیب ہے ہم کو زمانے کے امام سے وابستہ ہیں، مولا حسین سے وابستہ ہیں، اہل بیت اطہار سے وابستہ ہیں. انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم. اس کے فوراً بعد اب جناب علی جو ہے وہ قرآن اگلی آیت کے اندر دوبارہ قرآن مجید کی خصوصیت کو بیان کر رہا ہے. کہا جس قرآن کی ہم نے قسم کھائی ہے. اچھا کیوں قسم کھائی تھی؟ وہ تو اس بات کی تھی انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. ہم قسم کھا رہے ہیں قرآن مجید کی اس بات کے لیے کہ حبیب تم ہو مرسلین میں سے، تم ہو صراط مستقیم پر، لہذا وہ بات پہلے آ گئی. لیکن اب بات کو مکمل کر رہے ہیں پچھلی بات کو. قرآن کی قسم جو حکیم ہے، اور اب اس قرآن کی مزید ایک اور خصوصیت بیان کی جا رہی ہے، تنزیل العزیز الرحیم. بس آج کے تک اس آیت پہ گفتگو مکمل کر دوں گا، تقریباً 5 آیتیں آج ہو جائیں گی انشاءاللہ. کل سے پھر 6ٹھی آیت سے بات کو آگے بڑھائیں گے. تنزیل العزیز الرحیم، یہ نازل کردہ کتاب ہے اس پروردگار کی جو عزیز بھی ہے رحیم بھی ہے. اب دیکھیے قرآن مجید کے ابتدا میں بلکہ قدم قدم پر لفظ سنتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور عام طور پر رحیم کے ساتھ لفظ رحمان استعمال ہوا. یہاں پر پروردگار عالم جو لفظ استعمال کر رہا ہے تنزیل العزیز الرحیم، اس پروردگار کی طرف سے نازل ہوا جو عزیز بھی ہے اور رحیم بھی ہے. یہ عزیز اور رحیم کا کیا کمبینیشن ہے؟ ایک رحمان اور رحیم کا کمبینیشن ہے، وہ ایک الگ کمبینیشن، اس پر کبھی بات ہوگی تو ہوگی. یہ جو عزیز اور رحیم کا کمبینیشن ہے، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ ذرا عزیز کے لفظ کو سمجھ لیں. عزیز صاحب عزت، رحیم صاحب رحمت. لیکن عزیز کسے کہتے ہیں؟ ریسپیکٹ کسے کہتے ہیں؟ عزت کسے کہتے ہیں؟ عربی زبان کے اعتبار سے عزیز کہا جاتا ہے اس ذات کو جو اسٹرانگ اینف ہو کہ اس کی بات کو جھٹلایا نہیں جا سکتا. صاحب عزت ہونے کا مطلب یہ ہے،
صاحب عزت یہ نہیں کہ انسان سے جھک کے سلام کر رہا, نہیں, عزیز وہ ذات ہے جو اتنی اسٹرانگ ہے, اسٹرانگ انف کہ اس کی بات کو جھٹلا نہیں سکتے آپ. یو آر نیور سپوز ٹو اینڈ یو کین ناٹ, آپ نہیں کر سکتے, اس کی بات کو ڈینائی نہیں کر سکتے. دیٹ پرٹیکولر پرسن از کالڈ عزیز. لہذا آپ دیکھیں سورہ مبارک یوسف کے اندر جب جناب یوسف کے بھائی آئے ہیں جناب یوسف کے پاس, بادشاہ کے پاس, یا ایھا العزیز مسنا و اہلنا الضر, لفظ عزیز استعمال کیا گیا اس سپریم اتھارٹی کے لیے جو اس وقت مصر کی اتھارٹی تھی, اور پورا مصر جس کا غلام بنا ہوا تھا. یا ایھا العزیز, نہیں کہا یا ایھا الملک, یا ایھا العزیز, وہاں جا کے استعمال ہوتا ہے لفظ. تنزیل العزیز الرحیم, یہ اس پروردگار کی طرف سے نازل کیا گیا جو عزیز ہے, جس کی بات کو ڈنائے. یہ تو آج کل کا مسلمان ہمت کرتا ہے, بڑے مزے سے ٹکرا دیتا. یعنی واقعا ملینیم کے مسلمان کی جو ضرورت ہے وہ تاریخ میں کہیں نظر نہیں آتی. بڑی شان سے, بڑے آرام سے, بڑے اطمینان سے, ایسے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں, ایسے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں. ٹھیک ہے, ہو گیا نہیں ہوا نہیں ہوا, کیا فرق پڑتا ہے. تنزیل العزیز وہ صاحب قدرت ہے. الرحیم صاحب رحمت بھی ہے. اتنا اسٹرانگ ہے کہ قرآن کو نازل کر سکتا ہے, لہذا نازل کیا. یعنی کوئی اس کی طاقت کو ٹھکرانے والا نہیں ہے, کوئی اس کی طاقت کو چیلنج کرنے والا نہیں ہے, کوئی اس کی طاقت کو اپوز کرنے والا نہیں. اور اس طاقت کے باوجود چونکہ رحیم ہے لہذا نازل کر دیا. اگر رحیم نہ ہوتا, صرف عزیز ہوتا, ممکن ہے نازل نہ کرتا. تم کیا کر لو گے بھائی؟ تمہارا استحقاق کہاں سے آ گیا؟ تمہیں حق کس نے دیا کہ قرآن نازل کرے؟ لیکن ٹھیک ہے, وہ رحیم ہے. اور ایک نقطہ جو اس کے اندر چھپا ہوا ہے, اگر میں اس کی وضاحت کر سکا, بس اب ٹائم جو ہے وہ تقریباً مکمل ہو چکا ہے, میں گفتگو کو مکمل کر دوں, کیونکہ جو منیمم ٹائم مجھے جو ایک وی آر سپوز ٹو ڈسکس از 30 منٹس اینڈ دا میکسیمم از 40 منٹس. تو میرے خیال میں ہم لوگ تقریباً 40 منٹ سے جو ہے وہ پہنچ گئے. لیکن بس آخری بات, آج چونکہ ویکینڈ ہے لہٰذا ایک آدھ منٹ اگر میں ادھار لے لوں آپ سے تو کل انشاءاللہ چکا دوں گا, کل 1 منٹ جلدی ختم کر دوں گا. عزیز اور رحیم کا جو کمبینیشن ہے یہ وہاں جا کر نظر آتا ہے کہ جہاں پر اس کے اندر بھی ہے, سورہ مبارک الحمد کے اندر بھی جو ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, 3 آیتیں. اس سے پہلے کہ بندہ اپنی عاجزی کا اظہار کرے, اس سے پہلے کہ بندہ اپنی بندگی کا اظہار کرے, ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ کر, معبود بندگی صرف تیری, مدد صرف تجھ سے مانگوں گا, یہ کہہ کر اپنی عاجزی اور اپنی بندگی کا اظہار کیا. اس سے پہلے 3 جملے ہیں. پہلا جملہ الحمدللہ رب العالمین, دوسرا جملہ الرحمن الرحیم, تیسرا جملہ مالک یوم الدین. الحمدللہ رب العالمین پروردگار کا استحقاق, وہ رب عالمین. دوسرا لیول الرحمن الرحیم موٹیویشن, صرف اس کی طاقت اور قدرت اور عظمت نہیں, وہ رحمان ہے, وہ رحیم ہے. اتنا کچھ اس نے دیا, والدین دیے, اولاد دی, گھر بار دیا, کاروبار دیا, دیکھنے کی طاقت, سننے کی طاقت, پتہ نہیں کیا کچھ بغیر مانگے دے دیا. وہ رحمان ہے, وہ رحیم ہے. اچھا پھر بھی انسان نہیں بنتے ہو, مالک یوم الدین. مولا کائنات فرماتے ہیں خدا کی عبادت 3 طریقوں سے ہوتی ہے, یا لوگ جنت کے شوق میں عبادت کرتے ہیں, یا جہنم کے خوف سے عبادت کرتے ہیں, یا خدا کو لائق عبادت سمجھ کر عبادت کرتے ہیں. یہ الحمدللہ رب العالمین لائق عبادت سمجھ کر عبادت کرنے والوں کا لیول ہے. الرحمن الرحیم جنت کے شوق والوں کا لیول ہے. مالک یوم الدین جہنم کے خوف والوں کا لیول ہے. لیکن کسی لیول میں بھی ہو, ایاک نعبد و ایاک نستعین. غور فرمائیں, یعنی اگر تم الحمدللہ رب العالمین والی کیٹیگری ہو تب بھی تمہاری زبان پر یہی ہونا چاہیے, ایاک نعبد و ایاک نستعین. اگر تم الرحمن الرحیم والی کیٹیگری میں فال کرتے ہو تب بھی تمہاری زبان پر یہ ہونا چاہیے, ایاک نعبد و ایاک نستعین. اگر تم مالک یوم الدین والی کیٹیگری میں فال کرتے ہو تب بھی تمہاری زبان پر ہونا یہی چاہیے, ایاک نعبد و ایاک نستعین. بندے تو بندہ ہے, اگر مجھے قابل عزت سمجھ کے آ رہا ہے اچھی بات ہے, نہیں
میں تجھے بینیفٹس دوں گا، جنت دوں گا، پتہ نہیں کیا کچھ دوں گا، آ جا. پھر بھی انسان نہیں آئے گا، اچھا ٹھیک ہے، نہیں مانے گا، ڈنڈے ماروں گا، ڈنڈے ماروں گا. عذاب ہے، فشار ہے، جہنم ہے، سانپ ہے، بچھو ہیں، اور مذاق نہیں ان میں سے کوئی بھی. یعنی ایسے نہیں کہ صرف ڈرائے دھمکائے، مذاق نہیں، سب حقیقت ہے. قرآن مجید سورہ یاسین میں آگے جا کے بہت ڈیٹیل میں ڈسکس کرے گا اس بات کو. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. ذرا دیکھو تو کیا حال ہونے والا ہے قیامت کے میدان میں گناہگاروں کا. آسان نہیں ہے. انسان بظاہر ایک بہت چھوٹا سا گناہ لیکن زندگی بھر کرتا رہے. زندگی بھر کرتا رہے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی خدا میں تو کر رہا ہوں، تجھ سے جو ہو سکتا ہے کر لے. کون سا چھوٹا سا گناہ؟ میں نہیں کہہ رہا ہوں گناہ کبیرہ ہے، گاڑی موڑنے کا گناہ. میں نہیں کہہ رہا ہوں بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے، کافر ہو جائے گا انسان، فاسق ہو جائے گا، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. لیکن یہ ایک ایسا گناہ ہے جو خدا کو ناپسند تو ہے. 1 دن 2 دن 3 دن زندگی بھر کر رہا ہے انسان. اس کا مطلب ہے خدا میں تو کر رہا ہوں، تجھ سے جو ہو سکتا ہے کر لے. نہیں کرنا چاہیے انسان کو. اہل بیت کے ماننے والے کو نہیں کرنا چاہیے، مولا حسین کے ماننے والے کو نہیں کرنا چاہیے. پیغمبر کے اطاعت گزار کو نہیں کرنا چاہیے. ہٹ دھرمی خدا کو پسند نہیں ہے. ہاں یہ طے ہے کہ پروردگار کا در اور پروردگار کے مقرر کردہ نمائندوں کا در ایسا ہے، زندگی بھر غلط کرنے کے بعد بھی آ جاؤ راستے پر تو پوری عزت کے ساتھ آگے بڑھ کر سینے سے لگانے کو تیار ہے. اور اس کی بہترین مثال کربلا کے میدان میں حر کی مثال ہے. بہترین مثال. یعنی اگر حر کے مظالم اور حر کی جسارتوں کا حساب کرنا ہو عاشور کے دن کو نکال کر، تو نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، حر سے بڑا لعنت اللہ کوئی نہیں ہے، واقعاً کوئی نہیں. لیکن اگر عاشور کے دن کو لے کر آئیں تو کیا علیہ السلام ہے. بعض اوقات چینج پروسیس، تبدیلی کا عمل، اگر واقعاً انسان حر ہے اور آزاد ہے تو اس کے لیے منٹ چاہیے، کوئی لمبی چوڑی وہ تفصیلات نہیں چاہیے. اب میں مسائل پر آ گیا ہوں تو مناسب نہیں ہے، لیکن چلیں جملہ کہہ دیتا ہوں. جن کو سگریٹ چھوڑنا ہوتی ہے، بہت سے لوگ پلاننگ کرتے ہیں، مولانا صاحب 6 مہینے بعد چھوڑ دوں گا، 8 مہینے بعد چھوڑ دوں گا، 10 مہینے بعد چھوڑ دوں گا. 10 سال بعد ملاقات ہوئی، اب تک وہ 10 مہینے پورے نہیں ہوئے. جن کو چھوڑنا ہوتا ہے وہ 1 منٹ لگاتے ہیں چھوڑنے میں. 1 منٹ، نہیں پیوں گا، نہیں پیوں گا، ختم. یہ کون سا تماشا اور مذاق ہے کہ صاحب 10 مہینے میں چھوڑ دوں گا اور 10 ہفتے میں چھوڑ دوں گا اور 10 دنوں میں چھوڑ دوں گا. آج فیصلہ کرو، ختم. حر نے فیصلہ کرنے میں دیر نہیں لگائی، دیر نہیں لگائی. رات کو اپنے بیٹے کو لے کر نکلا، کہ بیٹے کچھ آوازیں آ رہی ہیں؟ کہاں؟ کہ کون سی آوازیں؟ کہ بابا حسین کے بچوں کی التش التش کی آوازیں آ رہی ہیں. برداشت نہیں ہو رہی آوازیں. کہ بیٹا تجھے معلوم ہے ان آوازوں کا ذمہ دار کون ہے؟ تیرا بابا حر. کہ بابا کیوں کیا؟ کہ بیٹا میں سمجھتا تھا کہ بات یہاں تک نہیں پہنچے گی. کہ بابا کیا ارادہ ہے؟ کہ بیٹا میں قیامت کے میدان میں کیا منہ دکھاؤں گا فاطمہ زہرا کو. بس. بیٹے نے کہا بابا جہاں آپ جائیں گے میں آپ کے ساتھ ہوں. کہ چلو. آیا مجرموں کی طرح سے آیا. بعض روایتوں میں کہ آنکھوں پر پٹی باندھی تھی صرف، بعض میں یہ ہے کہ ہاتھ بھی پس گردن سے باندھ دیے تھے جس طرح قیدیوں کے باندھے جاتے ہیں. جب نزدیک آیا ایک مرتبہ آواز آئی اللہ اکبر، اور کے بیٹے نے کہا اللہ اکبر. کہا بیٹا کیا بات ہو گئی؟ کہا بابا شبیہ رسول علی اکبر استقبال کے لیے آ رہے ہیں. پھر آگے بڑھا اللہ اکبر اللہ اکبر. بیٹا اب کیا بات ہو گئی؟ کہا بابا حسین کے لشکر کا علمدار عباس استقبال کے لیے آ رہا ہے. اور جب بالکل خیمہ گاہ سے نزدیک پہنچے ایک مرتبہ حر کے بیٹے نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. 3 مرتبہ تکبیر کی صدا بلند کی. کہا بیٹے اب کیا ہو گیا؟ کہا بابا مولا حسین خود استقبال کے لیے، خود استقبال کے لیے. جب حسین کے بدن اقدس کی خوشبو کو سونگھا
اور نے اپنے آپ کو مولا کے قدموں پر گرایا, صرف ایک جملہ کہا مولا ممکن ہے کہ میری معافی ہو جائے؟ ممکن؟ امام حسین نے اٹھایا, سینے سے لگایا, یہ ہے حسین, کھلا ہوا حسین کا دروازہ, جب آؤ حسین سینے سے لگانے کو تیار. کہا حسین, کہا انت حر فی الدنیا والآخرہ, تجھے دنیا میں بھی آزاد, تو آخرت میں بھی آزاد. کہا مولا میں ایک صورت میں سمجھوں گا, آپ نے مجھے معاف کر دیا, سب سے پہلے مجھے میدان میں جانے کی اجازت دی جائے. اجازت؟ کہا نہیں مولا, پہلے میرا بیٹا جائے گا. کہا ٹھیک ہے, اور آج قربانیوں کا دن ہے, اور کا بیٹا گیا. بس آخری جملہ پڑھ رہا ہوں, آپ نے گریہ کیا, خدا آپ کے اس گریہ کو قبول کرے, ہماری اس عبادت کو قبول کرے. اور کا بیٹا گیا, کچھ دیر گزری, اور کچھ دیر گزرنے کے بعد اور کے بیٹے کی آخری آواز آئی, السلام علیکم یا ابتا. اور چلا اپنے بیٹے کے جنازے کے پاس, کہ اپنے بیٹے کے جنازے پر پہنچا. عزیز تو ایک جملہ کہوں, اور 3 دن کا بھوکا اور پیاسا نہیں تھا, یزید کے لشکر کا جرنیل تھا, لیکن جب جوان بیٹے کی آواز سنی پیروں میں جان نہ رہی. جب بیٹے کے پاس پہنچا دیر ہو چکی تھی, لیکن ایک عجیب منظر دیکھا کہ حضور سے پہلے بوڑھا امام حسین ابن علی پہنچ چکا. اور نے آگے بڑھ کر مولا کی خدمت میں ہاتھ جوڑ دی, مولا یہ غلام کا بیٹا ہے, آپ لینے کے لیے آئے. امام نے کہا اور تو کیسی بات کرتا ہے کہ جوان کے بیٹے کو کبھی باپ اٹھایا کرتا, کہ جوان کی لاشی کو کوئی باپ اٹھایا کرتا. بس میرا دل چاہتا ہے کہوں, اور دیکھ احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے. اب تیرے جوان بیٹے کی بات تھی تو حسین آیا تھا تیرے بیٹے کے جنازے کو اٹھانے کے لیے. کچھ دیر بعد جب علی اکبر کا جنازہ ہوگا تو بوڑھے باپ کو کچھ دکھائی نہ دے رہا ہوگا, آنا حسین کی خدمت میں کہ مولا جوان بیٹے کا لاشا بوڑھے باپ نہیں اٹھا. بس یا اللہ آل محمد پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کے ہمارے اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پالنے والے غم محمد و آل محمد کے سوا کوئی غم ہماری زندگی میں شامل نہ فرما. معبود ہمارے ناسوں کو رومال حضرت زہرا میں جگہ عنایت فرما. پالنے والے محمد و آل محمد کا واسطہ جو بیمار ہیں, بالخصوص جنہوں نے بار بار دعائے صحت کی التماس کی ہے, جو بیمار مورد نظر ہیں, بیمار کربلا کے صدقے میں صحت کلی عنایت فرما. جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالحہ عنایت فرما. جو بے روزگار ہیں, جو کم روزگار ہیں, جو رزق حرام میں مبتلا ہیں, پروردگار ان سب کے رزق حلال و طیب میں کثرت و برکت و وسعت عنایت فرما. معبود دنیا میں جہاں بھی اہل بیت اطہار کے چاہنے ماننے والے موجود ہیں, سب کی جان مال عزت اور آبرو کی حفاظت فرما. دشمنان ایمان و اسلام اگر قابل ہدایت نہیں ہے, سب کو جہنم واصل فرما. پالنے والے محمد و آل محمد کا واسطہ قلب مقدس امام زمانہ کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرما. ہمارے ان گناہگار آنکھوں کو مولا کے دیدار سے منور فرما. پالنے والے امام کے سچے شیعوں میں, سچے محبت کرنے والوں میں, سچے انتظار کرنے والوں میں ہم سب کا نام شامل فرما. اپنی آخری حجت امام عصر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم. اٹھتے اٹھتے ایک مرتبہ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. صلی اللہ علیہ ابا عبداللہ, السلام علیکم ابا عبداللہ, السلام علیکم ابن رسول اللہ, السلام علیکم وعلی جدک و ابیک, السلام علیکم وعلی امک و اخیک, السلام علیکم وعلی الائمۃ المعصومین من ولدک و بنیک, السلام علیکم وعلی جمیع المتشہدین معک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ عباس صاحب اللواء بالقربہ, حامل الزین بطل القمی کبش القطیبہ, قمر بالی ہاشم باب الحواج ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم غریب الغرباء, السلام علیکم من الضعفاء الفقراء, السلام علیکم شموس فائز النفوس, السلام علیکم مدفونہ بعرضتوس, السلام علیکم مغز الشیعۃ والزوار فی یوم الجزاء, السلام علیکم سلطان العربی والجمع, السلام علیکم ابو الحسن علی ابن موسیٰ رضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم صاحب الزمان, السلام علیکم خلیفۃ الرحمن, السلام علیکم امام الانس والجان, السلام علیکم مظہر الایمان, السلام علیکم شریک القرآن جعلنا من اعوانک وانصارک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.